الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نہایت قابل قدر میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، سال کے جمعوں میں سے سب سے اہم ترین اور اہمیت والا جمعہ ہے. اس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اس پر گزشتہ سالوں میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت ہم بارہا مرتبہ بیان کر چکے ہیں. اتنا کہتا ہوں کہ سال کے سارے جمعے ایک طرف اور آج کا جمعہ ایک طرف. اب اس کی تفصیل آپ آگے سنیں گے، میں بات کو کھولوں گا. اگرچہ درس قرآن کے سلسلہ میں ہم جو ہیں وہ سورۃ العلق تک پہنچ چکے ہیں. آج شام کو جو درس قرآن ہے اس میں سورۃ العلق اور سورۃ القدر آئے گی. لیکن سورۃ القدر کا آخری کچھ حصہ میں نے ابھی پڑھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بندے تو ایسے ہیں آپ میں سے کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی بھی خیر کی بات ہمارے سامنے آئے، قاری صاحب ہمیں کوئی عمل بتائیں، کوئی نماز دعا طریقہ بتائیں اور ہم اس پر عمل کر کے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھیوں میں سے، آپ روحانی دوستوں میں سے، یہ میرا قیمتی سرمایہ ہے جو اس انتظار میں ہوتا ہے. اور کچھ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو پھر مجھے یہ بھی کہنا پڑ جاتا ہے ان کے لیے رمضان یا غیر رمضان برابر نظر آ جاتا ہے. روزہ رکھا تو زبان کی احتیاط نہ کی، آنکھوں کی احتیاط نہ کی، بھوکا پیاسا بھی اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے. رات کو قرآن سننے کو دل نہ کرنا، نماز تراویح کا نہ پڑھنا، نماز پڑھ کے بھاگ جانا یا تراویح کے لیے نہ آنا، یہ ساری باتیں آج میں نے آپ کے سامنے کھول لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری رمضان کو نا بڑی اہمیت والا بنایا ہے، بڑی عظمت والا، فضیلت والا. آپ مستقل جو پچھلے جو خطبات ہیں ان کی باتیں سامنے رکھیں. لیکن جو آخری عشرہ ہے نا، یا پھر ان تینوں میں سے زیادہ بڑی اہمیت والا ہے. اس کی ایک اہمیت تو یہ بھی ہے کہ آدمی کے جتنے بھی پہلے دونوں عشروں میں اعمال کیے ہوتے ہیں نا، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کہ اس آخری عشرے کے صدقے سے ان کو قبول فرماتے ہوئے اپنے بندے کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. اور اس کی اہمیت پھر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں پھر مصنون اعتکاف ہے. لوگ اپنا کاروبار، دکان، دفتر، ذمہ داری جو بھی ہے، دنیا کی مصروفیات چھوڑ کر نا اللہ کے ہو کے لے جاتے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت عروج پہ ہے، اللہ کی عطا عروج پہ ہے، اور میں نے کمائی کرنی اور میں نے اللہ سے لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ساتھیوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے. پھر اعتکاف کی جو بڑی وجہ ہے یا آخری عشرے میں جو عبادت کا
زیادہ رجحان ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس شب قدر کی اہمیت انشاءاللہ شام کو درس قرآن میں بیان کریں گے۔ یہ جس وقت رات ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، یہ کون سی ہے؟ آخری عشرے میں ہے۔ بعض تو کہتے ہیں پورے سال میں ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں رمضان میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو فرمایا نہیں اب دوسرے عشرے میں، جب دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو پھر فرمایا نہیں آخری عشرے میں۔ تو پھر آخری عشرے کا جو اعتکاف تھا نا اس کو پھر امت کے لیے بھی سنت قرار دے دیا کہ فرمایا اب وہ تمہارے لیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، وہ تمہیں تلاش کرنے سے ملے گی۔ اور پھر اس کے لیے بھی آسانی فرما دی کہ فرمایا آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی تمام راتوں میں۔ اس پر میرا مستقل بیان آپ شروع میں جو میں نے اعتکاف کے بارے سے مسائل احکام کا ذکر کیا تھا کہ 21 کیسے ہیں اور 22 کیسے ہیں، طاق عدد کب ہوتا ہے، جفت کیسے ہوتا ہے، تو وہ اللہ پاک ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے کہ اس مسئلے کو سمجھ کر حضرت شیخ علی زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو جب میں نے بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے ساتھیوں کے دلوں میں ڈالا اور انہوں نے 20واں روزہ افطار کر کے اعتکاف کے بجائے انہوں نے 19واں افطار کر کے اعتکاف کو جاری کیا، شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، صرف چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، چند منٹ ہوتی ہے تو بڑی جامع بات کرنی پڑتی ہے سوچ سمجھ کے، اور میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے اب آپ بیٹھے ہوئے نا کم از کم 200-250 جتنے بھی لوگ آتے ہیں، تو جن لوگوں نے نا رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اور عبادات میں مجاہدہ کیا ہے اور قرآن پاک کے لیے بھی اپنے نفس کو مار کر کے نا رات کو کھڑے ہوتے وقت ان کا بھی گزر گیا اور جو بعد بیٹھے تھے ان کا بھی گزر گیا نا۔ لیکن بڑے مبارک اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا وقت مسجد میں گزرا اور قرآن کے ساتھ گزرا۔ اب ان کے لیے یہ رات کیا ہے، اور جن کی رات مسجد میں نہیں گزری، تراویح کے ساتھ نہیں گزری، قرآن کے ساتھ نہیں گزری، نفس کے ساتھ گزری ہے، موبائل کے ساتھ گزری ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزری ہے، ان کے لیے اس رات میں کیا ہے۔ بہرحال پیارے ساتھی، اس آخری عشرے میں سے بھی 5 راتیں جا چکی ہیں اور 5واں دن بھی تقریباً آج شام تک مکمل ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد 4 راتیں باقی ہیں یا 5 باقی ہیں یا 5 روزے باقی ہیں، 4 باقی ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال ہماری نیت ہونی چاہیے کہ جو پورے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم پورے ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ کہ پہلے دعا پر کرنے ہیں، اللہ کرے پہلے سعودی نظر عام ہو جائے گا، سعودی جو ہوگی اچھی بات ہوئی ویسے ہے، یہ نفس کی بات ہوتی ہے، اس کو ماننا ہے۔ نہیں میں اللہ آپ کو عاجز بنتا ہوں، میں تیار ہوں، جہاں میں نے 29 روزے رکھ لیے 30ویں کی کیا بات ہے، میں تو 30واں کی رکھ لوں گا انشاءاللہ، جہاں 29 تراویح پڑھیں گے تو 30ویں بھی پڑھ لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے رمضان المبارک کے دنوں کا اور راتوں کا اکرام کیا، اپنے وقت کو قیمتی بنایا نا، وقت اس کا بھی گزر گیا ہے اور گزر رہا ہے اور بڑا مبارک ہے اور لہو تحسین ہے اور خوش قسمت ہے۔ اور جس نے سو کے گزار دیا ہے اور جسے میں نے پہلے مثال دی اس طرح سے گزار دیا، اب ذرا سنیے ترجمہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرمایا یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے نا، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل بھی ہوتے ہیں۔ روح حضرت جبرائیل السلام کا لقب ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ رب کے حکم سے آتے ہیں۔ کس کے حکم سے آتے ہیں؟ رب کے حکم سے آتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، امر کے ساتھ آتے ہیں، یعنی انسان کو جو آگے زندگی میں درپیش چیلنجز ہوتے ہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، وہ سب ان چیزوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ اور یہ پوری کی پوری رات سلامتی والی ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، نشانیاں ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا جس وقت نا شب قدر کی رات ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتی ہی اس کی برکات کا نزول شروع ہو جاتا ہے، فرشتے بھی اسی وقت آ جاتے ہیں اور یہ ساری رات برکات کا نزول جاری رہتا ہے۔ جو جس حصے میں عبادت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا حصہ نصیب فرماتے ہیں اور فرماتے
فرمایا یہ حتی مطلع الفجر، یعنی ایسا نہیں کہ فرشتے آئے اور آدھی رات تک یا سحری تک یا تہجد تک، بلکہ نہیں، فجر کی نماز تک، فجر کی نماز کے بعد بھی سورج کے طلوع ہونے تک یہ رات شب قدر کی باقی رہتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، تفسیر ابن کثیر نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، طویل حدیث ہے، بڑا لمبا خطبہ ہے، اس کے چند ایک اقتباس میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے سدرۃ المنتہا، یہ جو سدرہ نہ سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا، منتہا مطلب آخریات، یہ جو ساتواں آسمان ہے نا، ساتویں آسمان سے اوپر جو ہے، یہ ساتویں آسمان سے اوپر جتنا فاصلہ ہے اوپر پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا جو ہے نا، اس قدر وہ بڑی بیری ہے، اس قدر بیری ہے کہ اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اور ان سدرۃ المنتہا کا جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر پھر لوح محفوظ ہے، پھر اس کے اوپر کرسی ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تو اس جگہ پہ جیسے میں نے بتایا، پھر فرمایا سدرۃ المنتہا اس قدر بڑا ہے کہ اس دنیا کی جو ایک پتا یا ٹہنی ہے نا وہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس قدر بڑے ہیں فرشتے وہاں پہ، اور وہ فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد گن ہی کوئی نہیں سکتا، اس قدر وہ زیادہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر وقت اللہ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سدرۃ المنتہا کے درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرکز ہے، یعنی وہ کہیں گے ہیڈ کوارٹر ہے، دفتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت شب قدر کی رات کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو رات شروع ہوئی حکم دیتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ اور ان تمام فرشتوں کو لے جاؤ، لا تعداد فرشتے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ فرشتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تنزل الملائکہ آتے ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جب دنیا میں آتے ہیں نا، جس جگہ پہ جو مرد جو اور الگ الگ ذکر ہے، جو مرد اور جو عورت عبادت میں مصروف ہوتی ہے، اس نے دن کا روزہ رکھا تھا، شام کو افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی ہے، اب نماز تراویح کی اور عشاء کی تیاری کر رہے ہیں اور نماز میں مصروف ہیں، قرآن سننے میں مصروف ہیں، تو وہ فرشتے آتے ہیں اور ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جس جگہ پہ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی آ کر کے ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ عبادت کرتا ہے اور اس غرض سے کرتا ہے کہ شب قدر کی مجھے برکات نصیب ہو جائیں، پھر وہ دعائیں مانگتا ہے اور ان دعاؤں کے اوپر یہ سارے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے جتنے بھی روزے دار عبادت گزار اس شب قدر کو تلاش کرنے والے، اس کا ثواب پانے والے، جب وہ دعائیں مانگتے ہیں تو یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہاں تک کہ وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، چوکوں پہ جاتے ہیں، جس جگہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے، لیکن حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے ناپاک جگہوں پہ نہیں جاتے۔ کدھر نہیں جاتے؟ ناپاک جگہوں پہ نہیں جاتے۔ جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، اس جگہ پہ بھی کیا خیال ہے؟ پھر رکھنا چاہیے ان چیزوں کو، تصویروں کو سجا کے رکھنا چاہیے۔ اتنی عام رات آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ ثواب سے محروم ہو جائیں۔ فرشتوں کو ناپاک جگہوں سے، گندگی جگہوں سے نفرت ہے اور وہ اس جگہ پہ نہیں جاتے، ناپاک لوگوں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ حدیث مبارکہ میں وضاحت ہے، شرابی ہے، شراب پیتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ پیتا ہے، نسوار، منہ بدبو آتی ہے، فرشتے ان کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اس لیے تو پیارے ساتھیوں، اس حدیث مبارکہ کا وزن ہمیں یہاں سے بھی معلوم ہو سکتا ہے
کہ جب عام رمضان تو رمضان کی بات، شب قدر تو شب قدر کی کیا بات، جب عام آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو پیاز ہو، لہسن ہو یا مولی ہو، حلال ہونے کے باوجود مشہور بات ہے، مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ کھا کے نہیں آنا کہ منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ فرشتے جن کی ہر روز ڈیوٹی ہے، اب منہ سے اگر بدبو آئے پیاز اور لہسن کی جو حلال ہے، جو کھا کے آپ اندر لے کے جاتے ہیں اور جس کو آپ کھاتے ہی نہیں، منہ میں لگا کے دھواں باہر نکالتے ہیں، منہ میں ڈال کے مسوار کو باہر تھوکتے ہیں، تو منہ سے جب بدبو آئے گی تو وہ فرشتے پھر کیسے ٹھہریں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت کا اخبار جنہوں کہتے ہیں ناپاک جگہوں کے پاس اور ناپاک لوگوں کے پاس وہ فرشتے نہیں ٹھہرتے۔ تو آپ سب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم ناپاک جگہ کو پاک کریں گے، گھر کے اندر بھی صاف ستھرا کریں گے اور پاکیزگی کریں گے، اور اپنے راستوں کو بھی صحیح کریں گے۔ اپنے راستوں کو بھی کیا کریں گے؟ ہم راستے کیسے صحیح کرتے ہیں؟ اپنے گھر کا کوڑا اپنے دروازے کے آگے دوسرے کے دروازے پہ پھینک دیا۔ آج صبح مجھے ایک ساتھی کہنے لگے قاری صاحب ہم مسجد میں آتے ہیں اور یہ مسجد کی گلی میں کونا جو ہے یہ ہمارا ایک نیا محلہ، اب میں اس کو ایک نام دیتا ہوں، محلے کا نام تو ہے نا محلہ فاروق آباد، جامع مسجد فاروق اعظم، اور محلہ کیا ہے جی؟ جو ہمارے مقامی ساتھی ہیں ان کو تو ہم نے بتایا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنے ایڈریس پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ جو نئے ساتھی ہیں نا آپ ایڈریس میں لکھیں اور آپ اس کو 2 حصوں میں لکھیں۔ یہ جو سڑک ہے نا، سڑک کے اس طرف والے کو کہیں محلہ فاروق آباد غربی، اور جو اس طرف والا مسجد کی سائڈ پہ اس کو کہیں مشرقی محلہ، اور مغربی محلہ محلہ فاروق اعظم۔ اب جناب یہ مشرقی جو داخلی ہمارا مسجد کا چوک ہے، اس چوک کے اوپر مجھے ساتھی بتا رہے ہیں کہ کوڑا کا پوائنٹ بن گیا ہے اور لوگ یہاں پہ کوڑا پھینک رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ ویسے بھی رزق رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، آدمی کچھ کھاتا ہے اور بچتا ہے اور پھر بدبو سمیل بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو آ کے ادھر پھینکتا ہے۔ اچھا چلو اس کی بات ہوتی تو کوئی اور بات، لیکن یہ ساتھ بتا رہے بچوں کے پیمپر بھی وہ ادھر پھینکے ہوتے ہیں، پھر کتے آتے ہیں وہ آپ اس کو گھسیٹ کر راستے میں لے کے آتے ہیں۔ اب نمازی آتے ہیں، آپ لوگ آتے ہیں تو آپ پھر راستہ تو پاک صاف ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اب میرے پیارے ساتھیوں آگے شب قدر آ رہی ہے، فرشتوں نے آنا ہے، تو جب یہ کوڑے کا ڈھیر ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسجد میں داخلے کا راستہ ہی بند کر دیں گے، ناپاک جگہ کر دیں گے، وہ کیسے آئیں گے؟ پاک کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے 2 باتیں کرنی، ایک کام یہ ہے کہ آپ ایک احتیاط کریں، اس کو کوڑے کا مسجد کے پاس کوڑے کو پوائنٹ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ کوڑا اگر جمع ہوتا ہے تو آپ ایسے کریں، تھوڑا سا آگے جا کے ایک کوڑے پوائنٹ بنا ہوا ہے اور اس ڈرم کے اندر وہ پھینک دیے کریں، وہ آئیں گے کمیٹی والے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ احتیاط کرنی چاہیے اپنے محلے کو، اپنی گلی کو، ٹھیک ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مسجد کی گلی کو تو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ صاف اور پاک رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صاف اور پاک رکھیں گے انشاءاللہ، سارے اہتمام کریں گے سارے، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو خیر نصیب فرمائے۔ اب یہ جو کوڑا پڑا ہوا ہے نا، اس کو ساتھی کچھ کوشش کریں، اس کو اٹھانا ہے، یہ ریڈی وغیرہ لے کے یا دبانا ہے دبا دیں، اور اندر آپ اس کے لیے احتیاط کریں۔ بات یہاں سے آ گئی کہ جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں لیکن ناپاک جگہوں پہ نہیں آتے۔ اب میں نے تفصیل سے مسئلہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ وہ جو فرشتے آتے ہیں نا تو مصافحہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر نا اس مصافحے کی بڑی نشانی، مصافحے کا مطلب ہوتا ہے ایک ہوتا ہے السلام علیکم کہنا، ٹھیک، ایک ہوتا ہے ہاتھ پہ لانا، یہ جو ہاتھ پہ لانا ہوتا ہے نا اس کو مصافحہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے معانقہ، اور معانقہ کیا ہوتا ہے؟ گال کے ساتھ گال ملانا یا سینے کے ساتھ سینہ ملانا۔ یہ تو بہرحال میرے پیارے ساتھیوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شب قدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا رات کے وقت، تو فرشتے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور علماء نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے، بیٹا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ہنستے نہیں بیٹا، مسجد ہے، مسجد کے آداب کا خیال کرو، ادھر دیکھو۔ تو پیارے ساتھیوں اس کی نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج رات 26ویں رات ہے، آپ کو میں عمل بھی آخر میں بتاؤں گا، اگر بیان کے دوران ٹائم اوپر ہو چکا ہے کیا کریں؟ ختم کر دیں۔ بڑی عام رات ہے، بڑی عام بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس نیت سے اللہ نے توفیق دی کہ آپ شب قدر کا ثواب پانے کے لیے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح میں نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ آج مجھے شب قدر کی تراویح کا ثواب نصیب ہو، تراویح پڑھنے کے بعد 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، تہجد آپ پڑھتے ہیں کہ مجھے شب قدر کا ثواب نصیب ہو، تو وہ فرشتے آئیں گے اور آ کے آپ کے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مصافحہ کریں گے۔ تو فرمایا جی کہ اس مصافحے کی حدیث مبارکہ کے اندر 3 علامتیں، کتنی؟ 3 علامات بتائی گئی ہیں۔
فرمایا آپ کو یہ تو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کا دل اللہ سے جڑ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، آپ کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے ماضی کے گناہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ میں کتنا گناہ گار تھا اور اللہ نے مجھے یہ شب قدر آج نصیب کی۔ اگر آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں تو سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ فرشتے مصافحت کر رہے ہیں۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا دل نرم ہو جائے، دل میں نرمی آئے، دل میں کیا ہو؟ نرمی آئے، میری ادھر بھی غلطی ہے، میری ادھر بھی غلطی ہے، میں نے ادھر حقوق اللہ ضائع کیے ہوئے ہیں، میں نے ادھر حقوق العباد ضائع کیے ہوئے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، آپ کا دل نرم آیا اور آپ کا دل کا زنگ دھلنے لگا، اللہ کی محبت اور معرفت آنے لگی، تو سمجھ لو فرشتے آپ سے مصافحت کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسری نشانی یہ بتائی کہ جب آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے، آپ کا دل بھی نرم ہو گیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو سمجھ لو کہ آج شب قدر ہے، سمجھ لو کہ آج کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے پھر حدیث مبارکہ کے بارے سے بیان کرتے ہیں کہ جو اس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمہ پڑھتا ہے، جب یہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے، تو پہلی دفعہ یہ کلمہ پڑھنے پر اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ کلمہ پڑھنے پر اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جہنم سے بری فرما دیتے ہیں، اور جب تیسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ فرشتے جب آپس میں بات کر رہے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے سچائی کے ساتھ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں الصدق، سچائی کے ساتھ، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اس رات کلمہ وہی پڑھے گا جو سچا ہوگا۔ منافق کے اوپر تو یہ رات بھاری ہوگی، منافق کے اوپر تو یہ رات کیا ہوگی؟ بھاری ہوگی۔ اس کو کیا پتا یہ 21ویں تھی، 22ویں تھی، یا 25ویں ہے یا 26ویں ہے، وہ تو نفس کا بندہ ہے، اس نے تو تراویح میں نہیں پڑھی، موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے سارا۔ اب جناب یعنی کیا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے کہ گزشتہ سال اس نے تو بڑی عبادت کی تھی، اعتکاف بھی کیا تھا، بڑے بڑے افطاریاں بھی کروائی تھی، صدقے خیرات بھی کیے تھے، لیکن آج کی رات کیا ہے؟ وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے بندے کو دیکھا کہ گزشتہ سال گناہوں میں پڑا ہوا تھا، اس سال اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ لوگوں لگائی ہوئی ہے، اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے ساتھیوں، فجر تک یہ سارے معمول جاری رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب فجر ہونے والی ہوتی ہے، حضرت جبرائیل اوپر جاتے ہیں، اور اوپر جانے کے بعد دو سبز پر، حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ 2 سبز پر ایسے کھولتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ان کو نہیں کھولا ہوتا، صرف اس رات وہ کھولتے ہیں۔ اور اس رات کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنے روز جو عبادت گزار ہوتے ہیں وہ استروں کے نیچے آ جاتے ہیں، استروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ادھر سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو فرمایا اس شب قدر کی اس رات کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پر کھلنے کی وجہ سے اس کی جو شعاعیں ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہیں، وہ کرنیں اس طرح سے نہیں آتی، بلکہ اس کی بو بھی بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے، جیسے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اس رات کی نشانی ہوتی ہے، اور بھی علامات ہیں لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، یہ سارے فرشتے آتے ہیں، آپس میں ان لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں، پہلے آسمان کے دروازے پہ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس وہ پہلے آسمان والے فرشتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کدھر سے آئے، یہ سارا واقعہ جو میں نے بتایا ان کو بتاتے ہیں، دوسری آسمان پہ جاتے ہیں، تیسری آسمان پہ جاتے ہیں، 7ویں آسمان تک ایک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو شب قدر کو تلاش کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، ثواب پانے کی کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ جس وقت وہ 7ویں آسمان سے اوپر سدرہ کے پاس جاتے ہیں جو ان فرشتوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں، وہ فرشتوں سے سدرۃ المنتہا، وہ کہتی ہے سدرہ بیری کا درخت، وہ کہتی ہے کہاں سے آئے ہو تم، میرے پاس رہتے ہو، میرے اوپر بھی تمہارا کوئی حق ہے، اور جن کے پاس تم گئے مجھے بھی ان سے کوئی محبت ہے، مجھے ان کے کوئی واقعات سناؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک کا نام اور بلدیت، حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ نام اور بلدیت کے ساتھ نام لے کے عثمان بن صدیق، اسحاق بن
امین. تو یہ نام لے لے کر کے نا ایک بندے کو وہ سدرۃ المنتہا، پھر کہتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا بھی کھل اٹھتا ہے، فرشتے بھی کھل اٹھتے ہیں، پھر وہ اللہ کو بتاتے ہیں، اور اللہ پاک کو سب پتہ ہونے کے باوجود ایک ایک کا نام کا سنتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے یہ تذکرے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب سارے یہ تذکرے سن لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں، اپنے بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ تمام فرشتے اور سدرہ بھی ایک لفظ عربی کے کہتے ہیں الحمدللہ الرحمن، الحمدللہ الرحیم. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ واقعی وہ بندے جو تھوڑی سی کوشش کی، اللہ نے سب کے ساتھ مہربانی فرما دی، سب کے ساتھ اللہ نے مہربانی فرما دی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی بھی رمضان المبارک گزارتا ہے، اس رات کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ نیت کرتا ہے کہ اب میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب میں نے اس رات عبادت کر لی ہے، اب میں نے اعتکاف کر لی ہے، اور اب میں گناہوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا، اور جو اللہ نے میرے اوپر احکام اور حقوق اور فرائض لازم کیے ہیں ان میں سے کسی کو میں چھوڑوں گا نہیں. اب آخری بات سن لیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور میرے فرشتوں میں ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروں. تو دعا فرمائی. میں نے صرف ایک حدیث مبارکہ اس کا شارٹ کٹ مفہوم، بہت سارے سے رہ گئے بیچ میں، جزئیات بڑی تیاری کی میں نے. دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور یہ جو چند لمحات ابھی باقی رہ گئے ہیں اللہ کرے کہ ان میں سے ہمیں جو ہے وہ شب قدر کی برکات نصیب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.